میرے محترم عزیز دوستوں بزرگوں، آج اسلامی تاریخ 5 رجب المرجب ہے، 1447 ہجری ہے، اور جمعۃ المبارک کا عظیم دن، عظیم اجتماع ہے۔ ماہ رجب کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو آپ رجب سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ اور اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارا انحطاط یہ ہے آج کہ رمضان آ بھی جاتا ہے تب بھی ہم رمضان کی تیاری نہیں کرتے، رمضان کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں رمضان کی عظمت کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ رمضان المبارک کتنا عظیم مہینہ ہے۔ ہمیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے 1 روپے کے مقابلے میں ڈبل ملیں تو ہم اس کے لیے سمجھتے ہیں اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ کہیں سے چیز سستی ملتی ہے، ہم دور بھی سفر کرنا پڑے، لائن میں بھی لگنا پڑے، ہم انتظار کرتے ہیں۔ لیکن نیکیوں کا کیونکہ ہمیں استحضار بھی نہیں، شوق بھی نہیں، اس لیے ہمیں اس کا خیال نہیں رہتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی عمر کی زیادتی کے لیے دعا نہیں مانگتے تھے، اور حدیث میں یہ بھی منع آیا کہ انسان موت بھی نہ مانگے، کہ لمبی زندگی بہت زیادہ ہو جائے، اس کے لیے بھی لمبی دعا نہیں مانگ، عافیت والی زندگی آدمی مانگے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ایسی عمر جسے قرآن میں کہا گیا حدیث مبارکہ میں ارذل العمر، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، اے اللہ میں ایسی عمر سے پناہ مانگتا ہوں جس میں آدمی کو پتہ ہی نہ رہے، ذہن خراب ہو جائے، معذور ہو جائے، پاکی ناپاکی، ایسی عمر سے آپ نے پناہ مانگی کہ اللہ ایسی عمر سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ اس عمر تک مجھے نہ لے جانا، اس سے پہلے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اور آپ نے موت سے بھی منع کیا کہ آدمی موت کی تمنا کرے کہ مجھے موت آ جائے، اس لیے کہ اللہ نے جو یہ زندگی دی ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میری آخرت کی تیاری ہو گئی مجھے لے جاؤ، نہیں، بلکہ جتنا موقع اللہ دے رہے ہیں آخرت کو بہتر کرتا رہے، بہتر کرتا رہے، اچھا سے اچھا کرتا رہے، روزانہ نیک عمل کرتا رہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایک صحابی نے حضور سے بڑا خوبصورت سوال کیا، فرمایا ای الناس خیر، سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ آپ کا خوبصورت جواب کیا تھا؟ من طال عمر وحسن عمل، کہ جس کی عمر لمبی ہو اور فرمایا عمل اچھا ہو، کہ جتنے دن وہ زندہ رہے گا اتنی نمازیں پڑھ لے گا، قرآن پڑھ لے گا، جتنے سال زندہ رہے گا روزے رکھ لے گا، اعمال کر لے گا، تو یہ تو روزانہ اپنی آخرت کو بہتر بنا رہا ہے، تو سب سے بہترین آدمی یہ ہے۔ پھر اس نے سوال کیا سب سے برا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمر وساء عمل، کہ جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن عمل برا ہو، کیونکہ وہ جتنے دن زندہ رہ رہا ہے اتنا ہی اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، ظاہر ہے اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے، گناہ کر رہا ہے، فرائض کو ادا نہیں کر رہا، تو اللہ کی طرف سے پوچھو۔ تو اللہ کے نبی کبھی بھی اپنی عمر کی بہت زیادتی کے لیے دعا نہیں کرتے تھے، لیکن جب رجب کا چاند نظر آتا تو جب بھی چاند دیکھے انسان دعا پڑھے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت ربی وربک اللہ، یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے۔ اس کے ساتھ حضور ایک اور دعا مانگتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آپ بھی یہ دعا پڑھ لیں میرے ساتھ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، ہمارے رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے میں برکت ڈال دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک اب پہنچا دے۔ یعنی یا اللہ اب اگر موت دینی ہے تو
تو رمضان سے پہلے نہ دینا۔ اب ہم رمضان کے قریب آ چکے ہیں، زندگی میں ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، اس میں عبادات کرنے کی ایک دفعہ اور موقع دے دینا، تاکہ اور ایک ہم فائدہ اٹھا لیں، رمضان سے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی اب رمضان جب قریب آ جاتا تو یہ دعا مانگتے اور اس کی تیاری شروع فرماتے۔ اب تیاری یہ نہیں ہے کہ جیسے تیاری آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ سحری افطاری کے لیے چیزیں خرید لیں، جو چیزیں کھانی ہیں مشروبات خرید لیں، سردیاں ہیں تو گرم چیزیں خرید لیں، یہ نہیں ہے۔ تیاری سے مقصود یہ نہیں ہے۔ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے، روزوں کے لیے تیار کرنا، اپنے آپ کو اپنی عبادت میں اضافہ کر دینا، روزے رکھنا کہ رمضان میں اچانک سے روزے رکھنے پڑے مشکل نہ ہو، بلکہ پہلے سے ہی روزے رکھنے شروع کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر۔ ان 2 مہینوں میں، رجب اور شعبان میں، آپ اتنے کثرت سے روزے رکھتے کہ ہمیں لگتا کہ شاید اب تو روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، آپ مسلسل ہی رکھ رہے ہیں، کل بھی تھا، پرسوں بھی تھا، آج بھی روزہ ہے۔ ہمیں ایسے لگتا کہ اب روزے چھوڑیں گے ہی نہیں، آپ ایسے مسلسل روزے رکھتے تھے، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرتے۔ پھر فرماتے ہیں بعض دفعہ چھوڑ بھی دیتے، پھر ہمیں ایسے لگتا کہ شاید اب روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی شعبان رجب میں اپنے آپ کو روزہ رکھتے، چھوڑ دیتے، پھر روزہ رکھتے، چھوڑ دیتے، اپنی طبیعت کو دیکھتے، اپنے آپ کو روزوں کے لیے تیار کرتے۔ ہم بھی یہی کریں رجب شعبان میں۔ اب تو موسم بھی بہت اچھا ہے، زیادہ گرمی نہیں ہے، آدمی ویسے ہی 2 وقت کھانا کھاتا ہے، ان دنوں میں ہم کوشش کر کے روزہ رکھ لیں۔ اللہ کے نبی تو ہمیشہ جو ہے ہر مہینے کے 3 روزے آپ ضرور رکھتے تھے، ایام 20 جنہیں کہا جاتا ہے، 13ویں، 14ویں، 15ویں اسلامی تاریخ میں۔ اگر ان میں کوئی آدمی نہ رکھ سکے، کوئی مصروفیت ہو، کوئی دعوت ہو، پورے مہینے میں کوئی بھی 3 دن رکھ لے، اسے ثواب مل جائے گا۔ اور اللہ کے نبی پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ ان 2 دنوں میں اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی میں عمل میرا پیش ہو، میں روزے سے ہونے چاہیے۔ اور جو 3 دن مہینے میں روزہ رکھ لے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو سارا زمانہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ ہر روزے پر 10 روزوں کا ثواب ہے۔ جس نے 3 روزے رکھے گویا اس نے 30 پورے مہینہ روزہ رکھ لیا، اس لیے اللہ کے نبی یہ رکھا کرتے تھے۔ تو بھائی رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، 5 رجب ہو گئی، رمضان قریب آ رہا ہے، جیسے اللہ کے نبی رجب سے رمضان کی تیاری شروع کرتے، ہم بھی تیاری شروع کر دیں۔ اس کی تیاری یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ روزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، روزہ رکھنا شروع کریں، کہ کہیں ایسا نہ ہو میں روزہ رکھوں کوئی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ابھی سے آدمی، کیونکہ فرض روزے کا چھوڑ دینا یہ بہت سخت گناہ ہے۔ آج کل ہم تو چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کہ میں تندور پہ کام کرتا ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، میں نے جو ہے مزدوری کرنی ہوتی، اس لیے ہم تو چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ بڑے بڑے حضور منع کرتے روزہ نہ رکھو، لیکن پھر بھی وہ روزہ، حضور کے ساتھ سفر میں ہیں، حضور کہہ رہے ہیں گرمی ہے روزہ چھوڑ دو، لیکن پھر بھی روزہ نہیں چھوڑ رہے، کہ رمضان کی فضیلت سے کہیں ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ آپ نے فرمایا جس نے رمضان کا 1 روزہ چھوڑ دیا، وہ اس کے مقابلے میں اس کی قضا کے لیے ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو پھر بھی اس اجر کو نہیں پا سکے گا جو 1 رمضان کے روزے کا تھا۔ قضا تو 1 سے ہی ہو جائے گی، لیکن وہ جو فضیلت رمضان کی تھی وہ آدمی اس کو نہیں پا سکے گا۔ وہ صحابہ کو معلوم تھا، اس لیے وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ابھی سے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، کوئی علاج کروانا ہے ابھی سے کروا لیں، اپنی صحت کا خیال کریں۔ کوئی آدمی نے کہیں سفر پہ جانا ہے، رمضان سے پہلے سفر کر لیں۔ کوئی تعمیراتی کام کروانا ہے، کوئی اور مصروفیات ہیں، رمضان سے پہلے مکمل کر لیں۔ عید کی بعض دفعہ رمضان میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے، تاک مبارک راتیں ہوتی ہیں، اور ہمارے گھر والوں کی وہ راتیں بازار میں گزر رہی ہوتی ہیں، جو آپ نے فرمایا سب سے بدترین جگہ اللہ کے نزدیک وہ بازار ہے، اور ساری 27ویں شب ہماری رمضان میں جو ہے بازار میں گزر جائے، ایسا نہ ہو۔
بلکہ ابھی سے ہم رمضان کے لیے کپڑے سلوانے ہیں، بچوں کے لیے لینے ہیں، جو بھی ہے کہ ابھی ہم کر لیں رمضان سے پہلے رمضان کی مبارک راتوں میں ہمیں جو ہے بازار جانا نہ پڑے کہ مبارک راتیں ہیں، فرض چھوڑ رہے ہیں۔ بعض تو کہ عید کی شاپنگ کے لیے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے بازار جانا تھا اس لیے روزہ چھوڑ دی، تراویح کہ بس وہ بازار جانا تھا اس لیے چھوڑ دی۔ تو ایسا نہ ہو بھائی، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو عبادت میں بڑھائیں، کہ رمضان میں ایک دم عبادت مشکل لگے گی، ابھی سے اپنی عبادت میں اضافہ کریں تاکہ رمضان میں آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔ تو یہ اللہ کے نبی اس لیے رجب سے رمضان کی تیاری شروع فرماتے تھے، دعا مانگنا شروع کر دیں، اے اللہ ہمارے ان مہینوں میں برکت دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ ہم رمضان میں تیری عبادت کر سکیں۔ اللہ سے صحت مانگیں، اللہ ہمیں صحت عافیت کے ساتھ رکھ کہ ہم رمضان میں جو ہے تراویح پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، ہمیں اس کی توفیق دینا۔ اور یہ رجب کا مہینہ ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان ہے 4 مہینے 12 مہینے ہیں اسلامی لحاظ سے جن کا قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ فرمایا جب سے اللہ نے آسمان زمین کو بنایا، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہیں، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعد، ذی الحج اور محرم کا مہینہ، اور ایک یہ رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے شروع سے ہی حرمت والے ہیں۔ کفار بھی ان میں جنگ نہیں کرتے تھے، جنگیں روک دیتے تھے، اپنا باپ کا قاتل بھی دیکھتے تو اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان میں ہم نے لڑائی نہیں کرنی۔ تو یہ رجب والا مہینہ جو ہے تعظیم والا مہینہ ہے اور بابرکت مہینہ ہے، اس لیے قرآن میں اللہ نے آگے انہی 4 کے بارے میں فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم نہ کرنے کا مطلب کیا؟ کہ ان 4 مہینوں میں گناہ نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، اللہ کی ناراضگی نہ کرو۔ اور ان 4 مہینوں میں ہمیں اعمال زیادہ کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت زیادہ کرنی چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علماء نے لکھا ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر جو ہے ہمیں گناہوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، اور عبادات کا ثواب ان 4 مہینوں میں اور مہینوں کے مقابلے میں اللہ زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اس پر زیادہ اجر ملتا ہے۔ اور اسی طرح گناہ کریں گے تو اس کا گناہ بھی ان 4 مہینوں میں جو ہے زیادہ ملتا ہے۔ تو اس لیے ان 4 مہینوں کے اندر رجب بھی ان میں شامل ہے، تو کوشش کریں گناہ سے اپنے آپ کو جو ہے بچانے کی کوشش کریں۔ اور کچھ ایسی بدعات بھی ہیں جو اس مہینے میں جو ہے جن کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ اس مہینے میں ہوتی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک تو یہ بدعت ہے 22 رجب کے کونڈوں کی رسم جو ہے، یہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل اس کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کاتب وحی تھے اور اللہ کے نبی کے سچے صحابی ہیں، ان کی وفات ہے۔ ان کی وفات ہوئی 22 رجب کو، تو روافض شیعہ جو لوگ تھے انہوں نے، وہ ان سے بغض رکھتے ہیں، انہوں نے ان کی جو ہے وفات کی خوشی میں رات کے وقت میں جو ہے خوشیاں منائیں، جو ہے چراغاں کیا اور میٹھا تقسیم کیا، اور راتوں کو ہی لوگوں کو کھلایا، کیونکہ سنیوں کا غلبہ تھا۔ عام طور سے تو وہ خوشی علل اعلان نہیں جو ہے کر سکے، لیکن اس طرح چھپ کے انہوں نے خوشی کی۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ 22 رجب کو ہم اس لیے خوشی منا رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، انہوں نے اس کو منسوب کیا کہ حضرت امام جعفر صادق کی جو ہے یہ ولادت ہے۔ حالانکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہی وہ 8 رمضان المبارک کو ہوئی، اور ان کی وفات جو ہے وہ شوال کو ہے۔ نہ ان کی اس تاریخ میں وفات ہے اور نہ ہی ان کی ولادت ہے۔ اصل یہ معاملہ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے کہ کوئی آدمی اس نیت سے روافض کی مشابہت کرتے ہوئے، اور جو اس کے پیچھے غلط بنیاد ہے اسی نیت سے اگر کوئی کونڈے تقسیم کرے گا تو یہ آدمی کام انسان کو کفر تک لے جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم سب سنی لوگ جو ہیں
حضور کے فرمان کے مطابق، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں، اور قرآن میں اللہ نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، وہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔ تو ہم تو سارے صحابہ کو مانتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا کہ ان جیسا ایمان لے کر آؤ تو پھر تمہارا ایمان قبول ہوگا، اپنے آپ کو ان جیسا بناؤ۔ آپ نے فرمایا صحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی ان میں سے پیروی کرو گے تم ہدایت کو پا جاؤ گے۔ تو صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ تو ایک تو یہ رسم ہے، ہمیں رجب کے مہینے میں یہ نہیں کرنی۔ اسی طرح بعض لوگ اس مہینے